کینیڈا سے ایک دوست کا سوال ہے کہ سب انبیاء نے اپنی کتاب جو بھی لکھی اپنی زبان میں لکھی. انبیاء نے کب لکھی کتاب؟ کینیڈا کے دوست کو یہ نہیں پتا کہ اللہ نازل فرماتا ہے ان پر. وہ خود اپنی کتاب کون سی لکھتے ہیں سوائے اس کے کہ انبیاء نے گفتگو کی ہو جیسا کہ وہ کرتے ہیں. مناظرے ہوئے ہیں ان کے خطابات ہیں جیسے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو وہ جو کتابیں حضرت نے خود تو نہیں لکھی مگر آپ کا کلام ہے اور وہ حدیث کہلاتا ہے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مناظرات وغیرہ یہ سارے اور بھی بہت سی باتیں انہوں نے اپنی قوم سے کہی ہوں گی. یہ اگر تحریر میں آ جائیں تو اس کو انبیاء کی حدیث کہہ سکتے ہیں لیکن کتاب نہیں کہہ سکتے. کتاب تو خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے. اور یہ جو اصول بیان کر رہے ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد اگلی بات کیا کہہ رہے ہیں؟ اگلی بات یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پنجابی تھے، انہوں نے پنجابی کی بجائے اردو زبان میں کتابیں کیوں لکھیں؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام پنجابی بھی تھے اور ہندوستانی بھی تھے. یعنی وہ ہندوستان جس میں پاکستان بھی شامل ہے اور ہندوستان بھی. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اردو میں آپ سے زیادہ تر کام لیا ہے. ورنہ پنجاب تو ایک محدود علاقہ ہے اور اس کی زبان بھی محدود ہے. اردو آج بھی تنہا وہ زبان ہے جو ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کچھ نہ کچھ سمجھی جاتی ہے یا کہیں باقاعدہ اس حصے کی زبان اپنی زبان ہے. پاکستان میں سندھ بھی ہے، بلوچستان بھی ہے، افغانستان، پنجاب، لیکن نہ بلوچستانی زبان ہے، نہ پٹھانی زبان ہے، نہ سندھی زبان ہے، نہ پنجابی. تو اردو سب کی مشترک زبان ہے. تو یہ وہ زبان ہے جس نے دنیا میں پھیلنا ہی پھیلنا تھا. صرف ہندوستان سے اس کا تعلق نہیں تھا بلکہ اب ساری دنیا میں جہاں جہاں ہندوستان سے اور پاکستان سے لوگ پھیل رہے ہیں اور کوئی دنیا کا ایسا خطہ نہیں رہا جہاں ان کا اثر نہ پہنچا ہو، وہاں ان کے ساتھ ساتھ زبان اردو ہی ہے جو زیادہ تر آپس میں تبادلہ خیالات کے لیے یا اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے غالباً لکھا ہے یا میری یاد نہیں، شاید مسلم موعود نے لکھا ہو کہ خدا تعالیٰ نے جو اردو کو منتخب فرمایا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ زمانے میں اس زبان کا اثر بہت وسیع ہوگا. ظہور مہدی آخر زمان